الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحکیم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سب سے پہلے تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پھر ایک دفعہ ہماری زندگی میں رمضان نصیب کیا، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر بھی نصیب فرمائے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ القدر کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ ملائکہ اور روح اللہ کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں، اور یہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ اور میں نے ایک حدیث بھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، بخاری میں درج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام کیا تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب لیلۃ القدر کس مہینے میں ہے؟ قرآن اس کی طرف وضاحت کرتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہ حق اور باطل کو کھول کر رکھ دینے والی کتاب۔ یعنی پتہ یہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کو بیان کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی فضیلت کو بیان کی۔ جس مہینے میں نازل ہوا، اصل میں یہ قرآن اتنی عظمت والی ہے، اتنی معتبر ہے، اللہ کی اتنی بڑی کتاب ہے کہ جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ اللہ کا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، اللہ کا مہینہ۔ جس رات میں نازل ہوا ہے وہ رات ہے لیلۃ القدر، اور جس نبی پر نازل ہوا ہے وہ نبی رحمت للعالمین، امام الانبیاء، امام المرسلین۔ اور جس امت پر نازل ہوا اس کے لیے قرآن کہتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ہی وہ بہترین امت ہو جس کو ہم نے نکالا ہے لوگوں کے لیے۔ کیا کام کرنا ہے؟ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا ہے اور برائی سے روکنا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئے ہیں، ان کی فضیلت اللہ کے نزدیک کون قابل احترام ہے، کون قابل قبول ہے، اس کو بھی قرآن سے جوڑا گیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین شخص اللہ کے نزدیک قابل احترام، اللہ کے نزدیک قابل قبول شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے، سمجھے اور لوگوں کو سمجھائے۔ کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں یہ کام کرنا چاہیے؟ کیا ہم کو اللہ کے نزدیک محترم بننا ہے، کہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہونا ہے؟ تو پھر ہم کو یہ کام کرنا پڑے گا کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور لوگوں تک اس کی تعلیم دیں۔ دیکھیے، رمضان چل رہا ہے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، کسی کا ایک قرآن، کسی کے 2 قرآن، کسی کے 3 قرآن ختم ہوئے ہیں، لیکن کیا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم قرآن پڑھیں
اور اس کو بند کر کے رکھ دیں. کیا قرآن اسی لیے آیا کہ قرآن کو ختم کریں؟ میں اور آپ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، ہم اپنے ملک سے جو ہے والدین کو چھوڑ کر، بہنوں بھائیوں کو چھوڑ کر ایک مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے کہ ہم ان کی کچھ بیک ہوم کچھ مدد کریں، کچھ پیسے جو ہے یہاں پہ کمائیں اور وہاں بھیجیں. ہم کمانے کے بجائے اگر ہم اپنے دوستوں کے ساتھ گپے مارتے پھریں تو ہمارا مقصد تو پورا نہیں ہوا. اس لیے قرآن کا بھی ایک مقصد ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں اس کو اتارا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور لوگوں تک سمجھائیں اور اللہ کی اس زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کریں. یہ قرآن جو ہے قیامت کے دن حجت کرے گا ہمارے لیے. القرآن حجت لک و علیک، یہ قرآن ہمارے حق میں بھی گواہی دے گا اور ہمارے جو ہے خلاف بھی گواہی دے گا. اگر ہم اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے تو وہ جو ہے اللہ کے سامنے ضد کرے گا، ڈٹ کر بیٹھ جائے گا کہ اللہ جب تک یہ بندہ جنت میں جائے گا نہیں میں یہاں سے ہٹوں گا نہیں. اور اگر ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو وہ قرآن جو ہے بندے کو جنت میں جانے سے روک لے گا. بخاری کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں جو ہے آپ نے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کریں گے شفاعت کے لیے، تمام امت کے لیے. جب شفاعت ہوگی اللہ کے حکم سے، جس کو اللہ چاہے گا اللہ اس کو شفاعت دے گا، اس کو جو ہے پرمیشن دے گا جنت میں جانے کے لیے. کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، جتنے لوگ جنت میں جانا ہے جائیں گے، جس کو جہنم میں جانا ہے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے داروغہ سے سوال کریں گے کہ کوئی میرا امتی جہنم میں بچا ہوا ہے؟ تو جہنم کا جو داروغہ ہے وہ کہے گا کہ اللہ کے رسول آپ کا کوئی امتی جہنم میں نہیں بچا ہے سوائے ان لوگوں کے جن کو قرآن نے روکے رکھا ہے. یعنی قرآن کا یہ پاور ہوگا. ہم سمجھ رہے ہیں اور ہمیں بچپن سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ شفاعت تو ملنی ہی ملنی، لیکن قرآن ایسا مضبوط ہے اور ایسا طاقتور ہے کہ اگر ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو یہ جو ہے پھر جنت میں جانے سے ہمیں روک لے گا. تو اب آئیے لیلۃ القدر کی فضیلت کی طرف. پہلے تو قرآن کی فضیلت ہو گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. لیلۃ القدر کیسی ہے؟ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. اب یہ لیلۃ القدر کس رات میں ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رواہ البخاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کریں. 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ جو ہے طاق راتیں ہیں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم اس میں جو ہے طاق راتوں کو لیلۃ القدر کو جو ہے تلاش کر. اب یہ رات کیسی ہے؟ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. اگر کسی نے 2 رکعت نماز پڑھی تو ایسے ہے جیسے اس نے 1000 مہینے تک 80 سال سے بھی زیادہ اس نے عبادت کی. کسی نے جو تلاوت قرآن کی، کسی نے جو صدقہ دیا، خیرات کیا، ایسے ہے جیسے اس نے 1000 مہینے تک جو ہے اللہ کی راہ میں خیرات و صدقہ کیا. کسی نے اللہ کے سامنے سے توبہ کی، استغفار کی، تو ایسا ہے جیسے اس نے 1000 مہینے تک توبہ و استغفار کیا. اور یہ رات ہے ہی توبہ استغفار کی. ہم میں سے ہر کوئی گناہ گار ہے. کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے آدم اولاد تم میں سے ہر کوئی جو ہے گنہگار ہے. ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کریں، بار بار توبہ کریں اللہ سے، لیکن پورے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کریں. اللہ ہمارے گمان کے ساتھ ہے، ہمارے حسن ظن کے ساتھ ہے. جیسا ہم اللہ سے گمان کرتے ہیں، جیسے ہم اللہ سے امید کرتے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ اسی طرح ہے. جب دعا کرتے ہیں تو پورے یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ جو دعا کر رہا ہوں اس کو میں اللہ ضرور قبول کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ اسی وقت اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور ہمیں کچھ دنوں میں اس کا رزلٹ مل جاتا ہے. بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ کچھ دنوں بعد، کچھ مہینوں بعد، کچھ سالوں بعد جو ہے وہ دعا قبول ہوتی، اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اس کی دعا کو قبول ہی نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی اور اس دعا کو قیامت کے لیے اٹھا کر رکھتا ہے. جب بندے کے اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کو اس کے ترازو میں ڈالتا ہے. بندہ پوچھتا ہے کہ اے میرے پروردگار میں نے یہ عمل کیا ہی نہیں تھا، یہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کہ تیرے وہ دعائیں ہیں جو میں نے اس دنیا میں قبول نہیں کی تھی، اب میں اس کو جو ہے نیکیاں بنا کر تیرے ترازو میں ڈال رہا ہوں. تو بندہ کہے گا کاش میری کوئی دعا اس دنیا میں قبول ہی نہ ہو. اس لیے میرے بھائیو جب دعا کریں تو پوری امید کے ساتھ کریں
پورے حسن ظن کے ساتھ کریں گے کہ اللہ میری دعا کو قبول کرے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتی ہیں کہ اے میرے نبی، جب طاق راتیں آئے تو کون سی دعا کثرت سے پڑھیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھ کو معاف کر دے. یہ دعا کثرت سے پڑھا کریں. دیکھیں یہ مہینہ جو رمضان کا مہینہ ہے، یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے ایک آفر ہے. جیسے ہم آفر دیکھتے ہیں لولو میں، نیسٹو میں کہ 30%، 70%، بائی ون گیٹ ون، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ ہمیں 100% آفر دے رہا ہے کہ اے میرے بندے، تو مجھ سے دعا تو مانگ، تو میرے سامنے ہاتھ تو پھیلا، تم میرے سامنے مغفرت کی دعا تو کر، میں تیری دعا کو قبول کروں گا. اس دعا کی اس جو ہے لیلۃ القدر کی اصل فضیلت جو ہے دعا میں ہی. لیکن 4 ایسے لوگ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن اس رات ان لوگوں کی دعا بھی قبول نہیں کرے گا اگر انہوں نے سچی توبہ نہ کی. سب سے پہلا شخص شرابی، اگر اس عمل سے اس نے توبہ نہ کی ہو تو لیلۃ القدر بھی اس کو جو ہے معافی نہیں دلائے گی. والدین کا نافرمان، اگر اس نے والدین سے معافی نہ مانگی ہو، اللہ سے توبہ نہ کی ہو، تو اللہ اس دن بھی اس کو معاف نہیں کرے گا. اور رشتے توڑنے والا، اور کینہ، حسد اور بغض رکھنے والا، کیسے ہم اللہ سے دعا کریں گے جبکہ ہمارے دلوں میں کینہ، حسد اور بغض ہے؟ پہلے ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، پھر اللہ کے سامنے کھڑے. الطہور شطر الایمان، باقی آدھا ایمان. صرف جسمانی صفائی نہیں، کپڑوں کی صفائی نہیں، دل کی صفائی. دل کی صفائی کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں تو اللہ ضرور ہماری دعا کو قبول کرے گا. لیلۃ القدر کی دوسری فضیلت، یہ رات جو ہے تقدیر کو بدلنے والی رات ہے. یہ رات تقدیر کی لکھنے والی رات ہے. جیسے 1 ایئر پلان ہمارے پاس ہوتا ہے کہ 1 ایئر بجٹ پلان، 5 سالہ منصوبہ، 1 سالہ منصوبہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ 1 سالہ منصوبہ. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. فرشتے اور ملائکہ، فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے، اللہ کی طرف سے حکم لے کر اترتے ہیں تمام دنیا کے بندوں کے لیے. تقدیریں ان کی بدل دیتی ہیں، تقدیریں ان کی لکھی جاتی ہیں کہ اس سال سے اس رمضان سے آنے والے رمضان تک کیا ہوگا، کون جیے گا، کون مرے گا، کون زندہ رہے گا، کون مرے گا. ہم ایسے لوگ آج موجود نہیں ہیں جو پچھلے رمضان ہمارے ساتھ، ہمیں ایسے رشتہ دار موجود نہیں ہیں جو پچھلے رمضان ہمارے ساتھ، ہمیں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے والدین پچھلے رمضان تھے، آج نہیں. ہمارا بھی نمبر آئے گا. ہمیں معلوم نہیں کہ اگلے رمضان تک ہم زندہ رہیں گے یا مریں گے، ہمیں جو ہے کیا ہوگا ہمارے ساتھ. لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں موت دے تو ایمان والی موت دے، ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ موت دے. اور اللہ تو ہمیں اس وقت موت دے جب تو ہم سے راضی ہو. اگر اللہ راضی نہ ہو، موت آ جائے تو پھر یہ بڑا ہی خسارہ ہے ہمارے. اللہ ہمیں بچائے. اور آنے والے رمضان تک اگر اللہ ہمیں زندہ رکھے تو خیر کے ساتھ زندہ رکھ، اگر موت دے تو ایمان کے ساتھ موت دے. آج ہی کی رات یا لیلۃ القدر میں یہ طے ہونے والا ہے کہ کس کو ہدایت ملنے والی ہے اور کون گمراہ ہونے والا، کس کو رزق ملنا ہے، کس کی کمائی میں جو برکت ہونے والی، کس کو مال ملنے والا ہے، کس کے ساتھ کیا حادثات پیش آنے والے ہیں، کون سی پریشانیاں، کون سی مصیبتیں آنی ہیں. لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر بلا سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ہمیں جو ہے ہر برے حادثات سے ہماری حفاظت فرما. اللہ تو بہترین رازق ہے، واللہ خیر الرازقین، ہمیں بہترین رزق عطا فرما. سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات کیسی ہے؟ سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک. مغرب سے لے کے عشاء تک یہ رات جو ہے ہر سیکنڈ سلامتی ہے. اللہ کے فرشتے یہاں اس رات میں جو اترتے رہتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا مہینہ آتا تو جب سے ہی رمضان کی تیاری کرتے، لیکن جب آخری عشرہ قریب ہوتا تو آپ اپنی کمر کو کس لیتے اور راتوں میں جاگ کر دعا کرتے، خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے، گھر والوں کو بھی جگاتے دعا کرنے کے لیے، نماز کے لیے، قیام کے لیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا، جتنی آپ کے عبادتیں ہوتے اس رمضان میں، اس میں سب سے بڑی جو آپ کی عبادت تھی وہ ہے قیام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبے قیام کرتے، اتنے لمبے قیام کرتے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتے، سوج جاتے آپ کے پیر. اس لیے میرے بھائیوں، اس رات میں جو ہے زیادہ سے زیادہ قیام کرنے کی کوشش کریں. خود بھی مسجد جائیں اور اپنے بچوں کو بھی مسجد میں لے کر جائیں.
اور اللہ کے واسطے اس مسجد میں جائیں جہاں 8 رکعت نماز پڑھی جاتی ہو. ایسا نہیں کہ آپ بچوں کو لے کر جا رہے ہیں اور 20 رکعت آپ پڑھیں 20 رکعت، لیکن بچوں کو اس مسجد میں لے جائیں جہاں 8 رکعت ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ پڑھیں. 20 رکعت لے کے جائیں گے تو ان پر ظلم ہو جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے ساری رات جو اللہ کی عبادت کی. میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، اس میں جو ہے تراویح کی نماز ہو رہی ہے، امام صاحب جو ہے قرات کر رہے ہیں، 2 صفیں کھڑے ہیں. پہلی صف میں جو ہے جو بڑے بزرگ حضرات جو بوڑھے ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں، قرات چل رہی ہے اور جو ہے سن رہے ہیں. دوسری صف میں جوان لوگ ہیں، بچے ہیں یا نوجوان ہیں، کوئی جو ہے لیٹا ہوا ہے، کوئی اپنے سر پہ جو ہے ٹوپی رکھا ہوا ہے، بچے کھیل رہے ہیں. اس کلپ کے نیچے لکھا ہوا تھا اقبال کے شاہین رکوع کے انتظار میں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، لیکن یہاں بسیرا ہو رہا ہے رکوع کے درمیان. یہ ہمارا حال ہے. ہم اتنا غلو کر چکے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے تو 20 رکعت ہی پڑھیں گے، ورنہ نہیں. نماز ایسی ہو جس میں جو ہے خوشو خضوع، ایسی نماز جو آپ رکوع وہاں پر جو ہے تلاوت ہو رہی ہے اور آپ سو رہے ہیں، ایسی نماز کو اللہ کی کوئی ضرورت نہیں. یہ نماز تمہارے منہ پر ماری جائے گی، اور صرف خالی نہیں، کالے کپڑے میں لپیٹ کر ماری جائے گی. اللہ کو ایسی نماز کی کوئی ضرورت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا کہ کیسے ہم خوش و خضوع پیدا کریں. نماز ایسے پڑھیں کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. ہاں اگر یہ گمان نہیں کر سکتے، ایسے پڑھیں کہ جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. ہاں اگر یہ گمان نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ کو دیکھ نہیں رہے ہیں تو کم سے کم یہ گمان تو کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ہوا معکم اینما کنتم. جب کھڑے ہوں تو یہ گمان کریں کہ ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں. جب رکوع کر رہے ہیں تو کم سے کم یہ گمان تو کریں کہ میں جو رکوع کر رہا ہوں، جو جھک رہا ہوں، اللہ کے دربار میں جھک رہا ہوں، اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں. اور جب سجدہ کریں تو کم سے کم یہ گمان تو کریں کہ میں اللہ کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہوں. نماز دل سے پڑھیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہے. تقویٰ دل سے ہے. تقویٰ ہمارے اعمال سے نہیں ہے، تقویٰ ہمارے ایکشن سے نہیں ہے، تقویٰ ہمارے دل سے، دل کی کیفیت کا نام ہے. آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا کہ جب ہم قربانی دیتے ہیں اللہ کے سامنے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تم قربانی کرتے ہو تو نہ ہمیں تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ ہمیں تمہارا خون پہنچتا ہے تو تمہارا تقویٰ، تمہاری نیت. صحیح نیت سے پڑھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری نمازوں کو قبول فرمائے گا. لیکن ہمارا تقویٰ یہ ہے کہ پڑھیں گے تو عشاء کے 17 رکعت ہی پڑھیں گے تو 20 رکعت ہی پڑھیں گے، ورنہ نہیں پڑھیں. بچپن سے ہمیں یہی سکھایا جا رہا ہے کہ فجر کے جو ہے 4 رکعت، ظہر کے 12 رکعت، عصر کے 8 رکعت، عشاء کے جو ہے 7 رکعت، مغرب کے 7 رکعت، عشاء کے جو ہے 17 رکعت. بچپن سے ہمیں یہی سکھایا جا رہا ہے نا. لیکن ہم نے اپنی ضد میں آ کر، غلو میں آ کر اسلام کو اتنا مشکل بنا دیا ہے، چلنا اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ بچوں کے لیے بھی مشکل ہے، اور جو نئے دین میں آ رہے ہیں، جو نئے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے بھی بڑا مشکل کر دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بدو آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول مجھے جنت میں جانے والا عمل بتائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، 5 وقت فرض نمازیں پڑھو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ دو. وہ بدو کہنے لگا کہ اللہ کے رسول نہ میں اس میں ایک چیز بڑھاؤں گا، نہ اس میں ایک چیز کم کروں گا. جب وہ ایک بات کہہ کر جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہنے لگے کہ اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لیں، اگر اس نے اپنے بات پر قائم رہا تو یہ جنتی ہے. یہاں پر نہ کسی سنت کی بات ہوئی ہے، نہ کسی نفل کی بات ہوئی. اور قیامت کے دن نہ نفل کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا، نہ سنتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ہاں اجر ضرور ملے گا، بے شک جو پڑھنا چاہ رہے ہیں ضرور پڑھیں اور پڑھنا چاہیے. ایسے بہت حدیث ہیں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت اور نوافل کو پڑھا ہے. باضابطہ جو ہے سنت موقدہ بھی موجود ہیں، سنت غیر موقدہ بھی موجود ہیں. لیکن ان لوگوں پر دباؤ مت ڈالیں جو نماز میں ابھی آ رہے ہیں. جیسے بچے ہیں جو نماز پڑھنا ابھی شروع کرے ہیں، اگر میں اپنے بچے کو بولوں گا کہ عشاء کے 17 رکعت ہیں اور ظہر کے 12 رکعت ہیں تو بچہ کہے گا کہ ابا جان میں ایسے ہی ٹھیک ہوں. تو جو نماز کو آ رہے ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں، ان پر سختی نہ کریں. فرض نماز پڑھنے دیں. جب فرض نماز پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے، جب اس کے عادی ہو جائیں گے تو پھر انہیں جو ہے نوافل بھی پڑھائیے اور جو ہے وتر بھی پڑھائیے، سنت موقدہ اور غیر موقدہ بھی پڑھائیے. اللہ سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
ہمیں اس رمضان کا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.